میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج دنیا بھر میں نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کے علاوہ ایک اور سونامی آنے والی ہے، اور وہ سونامی ہے ہمارے نوجوانوں کی، جو اگلے چند سال میں آئے گی۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ آج اسی موضوع پہ بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پینل آف گیسٹ ہے، جس میں سیف اللہ چودھری جو سینئر پروگرام آفیسر ہیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سعدیہ عطا محمود جو کہ نیشنل پروگرام آفیسر فار یوتھ ہیں اقوام متحدہ کے ادارے برائے آبادی کی، اور سدا بہار جوان شیخ رشید احمد صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائے، MNA پارلیمنٹیرین فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے شہناز وزیر علی جو پرائم منسٹر کی خصوصی معاون ہیں برائے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ، اور MNA بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پینل ہے ینگ لوگوں کا، اور عالمی دن کے حوالے سے آج یہ ان کا دن ہے، ان کی باتیں کریں گے، ان کے سوالات، اور گیسٹ ہمارے اس کا جواب دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم فلور یوتھ کے لیے اوپن کریں، سیف اللہ چودھری صاحب آپ سے میرا سوال ہے، جو ابھی ڈیموگرافک ایکسپلوژن ایک ہونے والا ہے، اس میں سٹیٹسٹکس کیا آ رہی ہیں؟ جی دیکھیے، بہت شکریہ اس پروگرام مدعو کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ جو ہمارے لیبر فورس ہے، یا جو پاپولیشن کے اندر جو لیبر فورس کا جو شیئر ہے، وہ کافی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے۔ اس وقت کل جو آبادی کی جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں، وہ تقریباً 16-17 کروڑ کے ایسٹیمیٹس ہیں، جس کے اندر جو لیبر فورس ہے وہ 5 کروڑ کے قریب لیبر فورس آتی ہے۔ اس لیبر فورس کے بارے میں جو پروجیکشنز جو آ رہی ہیں کہ اگلے 10 سال کے اندر یا اگلے 15 سے 20 سال کے اندر یہ بہت تیزی سے بڑھ جائے گی۔ ایسے لوگ جو کام کرنے کی عمر میں پہنچ جائیں گے، جس کو 10 سال سے اوپر یا 15 سال سے اوپر میں گنا جاتا ہے، ان کی آبادی ڈبل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموگرافک ایک آپ کے لیے ڈیویڈنڈ بھی شاید پیدا کر دے، لیکن اگر ان کو اچھے طریقے سے چینل نہ کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی بن سکتا ہے ملک کے لیے۔ سعدیہ، پاکستان کی جو یوتھ افیئرز منسٹری ہے وہ 15 سے 29 سال کے لوگوں کو نوجوان کی کیٹیگری میں ڈالتی ہے۔ کیا ہم لوگ اگلے 5 سال میں جو ایک ایکسپلوژن ہونے والا ہے یوتھ کا، اگلے 10 سال میں، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اس سونامی کو ڈیل کرنے کے لیے ان کے لیے ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس پہ ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں ایز UNFPA، ایز این UN ایجنسی۔ ابھی منسٹری آف یوتھ افیئرس کافی ینگ منسٹری ہے، بہت اچھا کام انہوں نے سٹارٹ کیا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ نیشنل یوتھ پالیسی منظر عام پر آ چکی ہے، گورنمنٹ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اس پہ ایک امپلیمنٹیشن پلان یعنی ایک لائحہ عمل بھی تیار ہو گیا۔ لیکن ابھی بھی جب ہم نوجوانوں کی ترقی کے لیے یا نوجوانوں کے لیے پروگرامز لانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں اکیلی منسٹری کچھ نہیں کر سکتی، اس میں بہت سے اداروں کو شامل ہونا پڑے گا۔ ایک کمپریہنسو، ایک جامع قسم کا پروگرام ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ابھی ہم تیار نہیں ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے 3 روزہ کانفرنس کی ہے اسی یوتھ ایئر کے حوالے سے۔ UNFPA نے برگت کے ساتھ مل کے، جو ایک نیشنل لیول آرگنائزیشن ہے، ہم نے لاہور میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس میں ہم نے یہی ایجنڈا اٹھایا۔ اس میں ہم نے تمام ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز کو انگیج کیا، منسٹری آف لیبر کے نمائندے بھی تھے۔ سعدیہ، آپ نے کچھ باتیں کی ہیں، اس پہ ہمارے ایک نوجوان ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اپنا نام کائنڈلی بتا دیجیے۔ میرا نام ہے حیدر معراج، اور میں ہوں فاسٹ یونیورسٹی سے۔ میم، اگر ہماری یہ جو ہے منسٹری آف یوتھ جو ہے، اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر واقعی چلیں کچھ حد تک تو برداشت کیا جاتا ہے، مگر جتنے جوان نکل رہے ہیں ٹاپ کے انسٹیٹیوٹ سے، چاہے وہ فاسٹ ہو، رمز کے فاسٹ ہو، جکی ہو، IT یونیورسٹیز، ان کے جوان آج بھی کیوں فارغ بیٹھے ہیں؟ MS کے یہ جگہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بیگم شہناز وزیر صاحبہ، شاید آپ اس کا جواب دے سکیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ نوجوانوں کی ایک سونامی آنے والی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ نوجوانوں کا بونانزا ہے پاکستان میں، اور اس پر اگر ہم اپنے نوجوان نسل کے لیے صحیح تعلیم کے مواقع، اپرچونٹیز، ٹریننگ کی، آکیوپیشنز کی، جابز کی، اور خاص طور پر میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی، ہمارے صاحب آپ نے جو بات کی کہ یہ لیبر فورس ہے، یہ ہماری لیبر فورس نہیں ہے، یہ ہماری نوجوان نسل ایسی عمر کی ہے جو ابھی دے آر گیننگ نالج، اور یقیناً میں سمجھتی ہوں ویسے بھی ریاست کا فیلئر ہو چکا ہے ایجوکیشن سسٹم میں،
اور چاہے پرائمری ایجوکیشن کو دیکھیں، کالج کو دیکھیں، یونیورسٹیز کو دیکھیں، پاکستان میں جس طرح تعلیم میں انویسٹ کرنا تھا اس طرح ہم نے نہیں کیا، اور میں اپنے آپ کو بھی ذمہ دار ٹھہراتی ہوں اور اپنی ساری جنریشن کو، اور میرے سے پہلے جتنے لوگ پاکستان میں رہے ہیں اور جنہوں نے کسی قسم کا عہدہ سنبھالا ہے، کیونکہ ہم نے تعلیم کو وہ توجہ نہیں دی جو کہ ہمیں دینی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کہہ کر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ سارے ملکوں میں جب بھی کسی وقت کسی جنریشن کو آپ دیکھ لیں، اس کو اپنے وقت کے کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں جب جوان تھی تو میرے وقت کا کرائسس اور نوعیت کا تھا، آپ کے سامنے کرائسس اور نوعیت کے ہیں۔ تو میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے جو ینگ جنریشن ہے وہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اس میں ٹیلنٹ ہے، اس میں کیپیبلٹیز ہیں، اور یہ یقیناً آئی تھنک دس ریئلی کین بی اے گریٹ بونانزا فار پاکستان۔ جی میرا نہیں خیال کہ کوئی پلاننگ ہے ہماری، بعض کا تو خدا کا ہی انتظار ہوتا ہے یہاں، ویٹنگ فار اللہ کسی نے لکھی تھی نا کہ ہمارے حادثات سے ہم سبق نہیں لیتے ہیں، ہماری یوتھ کی ایک بہت بڑا فیلڈ تیار ہو رہی ہے، اور پڑھا لکھا جو یوتھ ہے میں سمجھتا ہوں اس کے زیادہ مسائل ہیں۔ میں بہت آئی بین اے لیبر منسٹر، میں جب جوان تھا یوتھ منسٹر بھی تھا، اس وقت یوتھ ٹورزم کلچر یہ انفارمیشن کے ساتھ ہوتی تھی، 5-6 منسٹریاں اکٹھی ہوتی تھی۔ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میجر پرابلم جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ایلیٹ میں پیدا ہو رہا ہے، ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، کارپینٹر، ڈرائیور، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ میں بڑا کلوزلی اپنے علاقے میں واچ کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا بچہ جس کا کو ہنر آتا تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ ٹھیکے لینے شروع ہو گیا، یا اپنے بھائیوں کے ساتھ اس نے بڑے پروجیکٹ کرنے شروع کر دیے۔ لیکن گورنمنٹ جاب فیسلٹیز جو ہیں وہ تو بیٹھے ہیں حضرات، بہت برا حالات ہیں، اور اس سیلاب کے بعد تو آئی ہیو اے ڈاؤٹ کہ جس قوم نے سیلاب کی منصوبہ بندی نہیں کی، تباہی کی سیلاب کی، زلزلے سے ہم نے سبق نہیں سیکھا، لیکن ہم نے کسی چیز سے سبق نہیں سیکھا۔ ہمارے کرائسس جو ہے، شام کو ہمارا جہاز گرتا ہے اسلام آباد میں، یہ کوئی کوٹ ادو میں یا چیچو کی ملیاں میں یا کولو میں نہیں گرا، اسلام آباد 7th ایونیو پہ گرتا ہے، اور مغرب کے اب کہتے ہیں جی معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے پاس صبح دوبارہ کام شروع کریں گے کہ لائٹ کا انتظام نہیں ہے، صبح بارش ہوتی ہے کہتے ہیں معافی چاہتے ہیں بارش ہے، برساتیں ہمارے پاس پوری نہیں تھی، کل شروع کریں گے، اور اس میں پتہ لگتا ہے لاشیں ہی بہہ کے چلے گی۔ سو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ایجوکیشن کی ایک کمیشن کا نور خان میں ایز اے اسٹوڈنٹ ورکر اس کا ممبر تھا۔ کوئی حال نہیں ہے جی، کوئی حال نہیں ہے، کوئی حال ہے یا نہیں اس پہ مزید بات کریں میں گے، ابھی شیخ آپ صاحب نے اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کہ سندھ کے اسکولوں کا کیا حال ہے، شیخ صاحب اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، اس پہ موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں۔